ایک یہودی ربی کا دبئی میں قتل ہو گیا۔ اس وقت پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے، خبر پر مکمل پابندی اور مشکلات میں اضافہ۔ کیا حملہ ایران کی طرف سے ہوا یا پھر کسی اور طرف سے ہوا؟ ایک تہلکہ انگیز خبر اور رپورٹ جو ابھی تک آپ نے کہیں بھی نہیں سنی ہوگی۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آج میں آپ کو ایک تہلکہ انگیز خبر بتانے والا ہوں، بلکہ یہ سمجھیے کہ وہ خبر کہ جس نے اس وقت دنیا بھر کے اندر آگ برپا کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اور پاکستان جیسے کئی ممالک کے اندر اس کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ خبر اتنی اہم ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی بڑا نام آپ سمجھ لیجئے جو اب بن چکا اور اپنے قتل کے بعد بن چکا، اس کے پس پردہ کہانی کیا ہے، اور اس وقت جو دبئی اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ اس معاملے میں کس طرح سے کود پڑا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، چھوٹی سی درخواست ہمیشہ کی طرح کرتا ہوں اور اس بار بھی کر رہا ہوں کہ اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک یہودی ربی سے۔ ربی وہ شخص کے جو کہ یہودی مذہب کے مطابق عبادات کرتا ہے اور عبادت کے ساتھ تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے، اسے یہودی ربی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک ربی کہ جس کا نام ہے زوی کوغان۔ زوی کوغان کو 23 نومبر آپ سمجھئے 23 اور 24 نومبر سن 2024 جب پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے صرف 3 دن قبل اسے متحدہ عرب امارات، جسے ہم عام طور پہ ابو ظبی بھی کہتے ہیں، وہاں کے ایک شہر اور اس شہر کا نام ہے العین میں قتل کر دیا جاتا ہے یا اس کی لاش وہاں سے ملتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یو اے ای یعنی کہ ایک مسلمان ملک اور وہ ملک کے جہاں پر امن و امان سیکیورٹی کو بہت زیادہ مد نظر رکھا جاتا ہے، وہیں پر ایک یہودی ربی کا قتل ہو جانا یعنی کہ العین شہر کے اندر اس کا قتل ہو جانا ایک معنی خیز ہے۔ اور اس کے بعد سے نہ صرف موساد اس معاملے میں کود پڑی ہے، بلکہ موساد وہ خفیہ ادارہ کہ جو اسرائیل کا بڑا ہی اہم ادارہ تصور کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس میں کود پڑا ہے۔ اور امریکہ اس سینس میں کود پڑا ہے کہ ٹرمپ کے داماد، جسے بڑا ہی طاقتور شخص سابقہ ٹرمپ دور میں تصور کیا جا رہا تھا، اسے اب پھر ایک بار اقتدار مل رہا ہے۔ ٹرمپ نے باقاعدہ $1 ملین کا اناؤنسمنٹ کس حوالے سے کیا ہے، اسی قتل سے جڑی ہوئی بہت ساری سلسلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے ذرا غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم ایک اور چیز، اس میں 3 نقطے بڑے اہم سمجھنے کے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے کہ اس وقت یو اے ای یعنی کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جسے ابراہیمی اکارڈ کہا جاتا ہے، یعنی جسے ابراہیمی معاہدہ کہا جاتا ہے۔ جسے ابراہیمی معاہدے کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان ممالک کے درمیان ہے کہ جن کا اوریجن یعنی کہ مرکز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، اس میں عیسائی، یہودی اور مسلمان شامل ہیں، اور اسی لیے اس کو نام اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ، ٹرمپ وہ شخص تھا کہ جس نے بیسیکلی اس ابراہیمی معاہدے کا آغاز کرواتے ہوئے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ایک سمجھوتے کی کیفیت کو آگے بڑھایا تھا۔ اس میں سب سے پہلے یو اے ای یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں، امارات جو ہیں، اس نے اس معاملے میں سب سے پہلا قدم بڑھایا تھا، اور ٹرمپ کے دور حکومت کے دوران ہی آج سے 5 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان نہ صرف سفارتی تعلقات ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان کاروبار کا بھی آغاز ہو گیا۔ اس کاروبار کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہی کئی یہودی ربی یعنی کہ وہ یہودی کے جو کہ تبلیغ کرتے ہیں اس سلسلے میں یو اے ای کے اندر موجود رہے۔ اس کے حوالے سے کے یہودیوں کے کیونکہ بہت سارے فرقے، اس میں ایک فرقہ جسے جو خاص مرکز کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے چاباد کا فرقہ ایک کہلاتا ہے جو وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے۔ چاباد کا ابھی پچھلے دنوں واشنگٹن کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ قریباً 17,000 خاندان چاباد
کے سے منسلک ہیں، یعنی کہ تقریباً جن کی تعداد 90,000 یا لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جو ان کی تبلیغ کرتے ہیں اور تبلیغ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ان کے مختلف وفود یا مختلف لوگ مختلف شہروں مختلف ملکوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جو باقاعدہ یہ سارا سلسلہ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ٹرمپ کے داماد نے اس فرقے کے لیے $1 ملین کا اناؤنسمنٹ کیا تھا، اور یہ باقاعدہ وہاں سے ڈونیشن سبمٹ کرتے رہتے ہیں۔ ایک بڑا اسی حوالے سے سن 2022 میں یعنی کہ اب سے قریباً کوئی 2 سال پہلے ربی زوی کوغان دبئی جاتا ہے۔ ربی جو ہے زوی کوغان جب دبئی جاتا ہے تو اس سے ابھی اس کی شادی کو 1 سال ہی ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں بڑی اہم نکتہ ہے، جہاں وہ اس فرقے یعنی کہ اس چابہات سے منسلک ہے، وہیں پر چابہات سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ دبئی آنے سے پہلے یہ IDF کا حصہ تھا۔ اب IDF کیا چیز ہے اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ IDF کا مطلب ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز، یعنی یہ فوج کا حصہ تھا۔ اب وہاں پر کئی باتیں کہی جا رہی ہے کہ کیا واقعی میں یہ چابہات کا حصہ تھا یا یہ IDF اس نے چھوڑی نہیں تھی، بلکہ ایز اے موساد کے طور پر، موساد کے ایک بڑے اہم رکن کے طور پر اسے دبئی بھیجا گیا تھا چابہات کے حلیے میں۔ اکثر جگہوں پر مختلف صحافیوں کے حلیے میں مختلف تبلیغی مطلب پریچنگ کرنے والے، تبلیغ سے مراد کسی بھی مذہب کی پریچنگ کے نام پر مختلف جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ جاسوس مختلف ممالک کے اندر فلاحی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف پریچنگ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تبلیغ کا کام بھی اپنے مذہب کی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر خفیہ مشن کا بھی حصہ ہوتے ہیں۔ اب یہ خفیہ مشن کا حصہ تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بات ہے۔ الان یہ 23 اور 24 تاریخ کے درمیان کوغان کی لاش ملتی ہے العین سے۔ العین وہ شہر ہے کہ جو کہ عمان کے ساتھ لگتا ہے، اور خاص طور پر عمان کی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور دیگر وہاں پہ کانفلکٹ کے معاملات بھی رہتے ہیں۔ خیر ابھی میرا موضوع وہ نہیں ہے، اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ چابہات کے عقائد کیا ہیں، یہ کس طریقے سے پریچ کرتے ہیں، یہ پوری، اور چابہات ظاہر سن 1775 کے اندر اس فرقے کا آغاز ہوا، اور پولینڈ سے ہوا، اور پولینڈ میں اس وقت ہوا کہ جب پارٹیشن ہوا تھا، اور اس وقت وہاں کی مونارکی اور رشیا کے درمیان جو معاملات ہوئے، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا ایک الگ ویلوگ میں، لیکن اس وقت میں اس قتل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جب قتل ہوا ہے، اور جب پہلے اس کی اطلاعات آئی کہ یہ غائب ہو گیا، یہ مل نہیں رہا، اس کی بیوی اس حوالے سے پریشان تھی، جب اس نے اسرائیلی حکام سے رابطہ کیا تو پھر اور معاملہ چلا۔ اچھا، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوغان کی 2 ممالک کی نیشنلٹی ہے، ایک اس کے پاس یہاں کی اسرائیل کی نیشنلٹی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو دوسری نیشنلٹی ہے وہ مولدوو کی ہے۔ اب مولدوو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً 24 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور مولدوو جو ہے وہ مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لینڈ لاک ہے، اس کا کسی سمندر کے ہاں سے تعلق نہیں ہے، اور ظاہر ہے بالکل ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ وہاں کی بھی جو عام طور پر نیشنلٹی جو ہے یہ دے دی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کس طرح سے لیتے ہیں، تاکہ کہیں اور ایسے ممالک میں ٹریول وہ کر سکے آسانی کے ساتھ جہاں پر اسرائیل پر پابندی ہو یا دیگر معاملات ہو۔ اس کے پاس اس ملک کی بھی نیشنلٹی موجود تھی۔ کیونکہ یہ IDF کا حصہ رہا ہے تو شکوک یہ تھے کہ موساد کے بھی لنک میں ہوگا، لیکن جب اس کا غائب ہونا اس بارے میں تصور کیا جانے لگا کہ اور فوری طور پر اس میں موساد انوالو ہو گئی، اور موساد نے مسلسل اس بارے میں بات کرنا شروع کر دی، اور پھر جب اس کی لاش ملتی ہے اس کے بعد کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اب جو اس میں خاص طور پر اس پہ جو بات سمجھنے کی ہے اور وہ بہت اہم ہے، امریکہ میں UAE کے سفیر ہیں، یعنی کہ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں یوسف العتیبہ، انہوں کا ایک بڑا اہم بیان آیا۔ انہوں نے کہا کہ جو قتل ہوا ہے یہ جرم UAE میں نہیں ہوا، بلکہ یہ UAE کے خلاف ہوا ہے، یعنی کہ جو UAE کی حکومت ہے، متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے، وہ اسے بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ در حقیقت یہ اسرائیلی کسی بندے کا قتل یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ UAE پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اتنا سخت موقف آیا ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے جو اسرائیلی حکام ہیں انہوں نے یروشلم پوسٹ، جو کہ ایک بڑا مشہور اسرائیل کا اخبار ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو اسرائیل کی موساد انتظامیہ ہے اور اسرائیل کی جو IDF ہے وہ کافی اس بات میں خوش ہے کہ اس وقت جو UAE کی انتظامیہ ہے وہ مکمل تعاون کر رہی ہے اس حوالے سے اور اس کے معاملے پر، جس کی گونج امریکہ کے اندر بھی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ چابہات کا جو بڑا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن کے اندر موجود ہے، وہاں پر
جو کافی اثر و رسوخ رکھنے والے یہودی ہیں وہ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمپ کے داماد نے اس حوالے سے تقریباً $1 ملین بھی اس کو دیا تھا. ابھی صرف یہ واقعے کو بھی صرف 3 دن گزرے ہیں کہ یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ جو کوغان کی بیوی ہے اس کے لیے قریباً کوئی $7 لاکھ کی اس کو صرف مدد کرنے کے لیے پیسے وہاں پر خرچ ہوئے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو اے ای جیسے ملک کے اندر کہ جہاں پر سیکورٹی کا سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے، وہاں پر ایک بڑے ہی اہم ٹارگٹ کو کیسے قتل کیا گیا اور اس میں کیا بات کی گئی. اب یروشلم پوسٹ نے اس میں مختلف حوالوں سے چیزیں لکھی ہے، جس میں اس کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ وہ لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں کہ جو اس معاہدہ ابراہیم کے خلاف ہیں. اس میں انہوں نے کئی ممالک کا بھی اشارہ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، دیگر اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یو اے ای کی انتظامیہ ابھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. اور اس حوالے سے 3 ازبک نیشنل ازبکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی گرفتار کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی کڑی کہیں نہ کہیں اس قتل کے ساتھ مل رہی ہے. اب یہ قتل کیونکہ ایک بڑا ہائی پروفائل قتل ہے، آئندہ دنوں کے اندر اس قتل کی گونج آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگی. ظاہر ہے یہودی ربی کا اس وقت یو اے ای کے اندر قتل ہونا اور کیا اسرائیل اور یو اے ای کے اس وقت تعلقات اور یو اے ای کے اندر خود سیکورٹی کا سسٹم کا مضبوط ہونا، یہ وہ سوالات ہیں جو جنم دے رہا ہے. اب موساد خود بھی، جو موساد یو اے ای کے لیے جو موساد کا چیپٹر ہے، جو موساد کے لوگ یو اے ای کے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اس حوالے سے یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اس میں بہت سختی سے آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس میں معاملہ کیا ہوگا. میں اس معاملات کو جس طرف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ٹرمپ کے آنے کا سوال، اب ذرا سمجھیے گا صورتحال کو. ٹرمپ وہ شخص تھا کہ جس نے در حقیقت یہ معاہدہ ابراہیمی کو کروایا تھا. اب ٹرمپ کے آنے سے پہلے آپ کے اندازہ ہوگا کہ یوکرین کو اجازت دے دی گئی جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے. اب جو ہے وہ ایک یہودی ربی کا قتل ہو جانا یو اے ای کے اندر، تو ٹرمپ انتظامیہ کے لیے خود مشکلات امریکی انتظامیہ کی طرف سے خود ہی جنریٹ کی جا رہی ہے، یا پھر وہ تمام معاہدے کے جس کو ٹرمپ آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، یا پھر یہ کوئی اور تیسرا ہاتھ ہے، یا پھر یہ صرف انڈیویجولز کا کام ہے، ایک علیحدہ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اگر آپ اس وقت یروشلم پوسٹ کے علاوہ جہاں پر یہ افواہیں یہ گردش کر رہی ہیں کہ لبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، وہیں دوسری طرف یو اے ای کے اندر ہونے والے اس قتل کو اب کسی اور طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں صرف اسرائیل کا میڈیا نہیں، یو اے ای کا میڈیا بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر فوکس کیے ہوئے ہوگام کی خبر کو، اور پچھلے صرف 2 دن کے اندر یہ خبر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. ہم اس خبر پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے اس میں مزید تفصیلات آتی جائے گی ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.